بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح جنت پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سنشور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام انوخ تھا۔ انہیں ادریس اس لیے کہتے ہیں کہ ادریس کے معنی ہوتے ہیں درس دینے والا، کیونکہ ادریس علیہ السلام خدا کی حکمتیں اور اسلام کا درس دیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو ادریس کا لقب دیا گیا۔ حدیث سے ابو ذر میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کی شاخوں سے سطر پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ بہت سی معتبر اسناد کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد سہلہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام تھا، جہاں وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور یاد رہے کہ مسجد سہلہ عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ جو شخص اس جگہ پر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت ضرور برلاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن کو شہروں شہروں میں گھومتے، سیاحت میں رہتے اور ساتھ میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے اور وہیں ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی۔ فرشتے ان کے اعمال کو دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ملک الموت نے خدا تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا کہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مصاحبت میں رہوں، جسے حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا، اور دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور وہ مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزہ رکھتے تھے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے کی دعوت دیتے تو وہ کہتے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ ہی سستی ہوتی اور نہ ہی وہ سوتے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ پھر ایک دن وہ انگوروں کے باغ کے پاس سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ انگور اپنے ساتھ لے چلیں اور رات میں آپ اسی سے افطاری کر لیں؟ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تمہیں اپنا مال کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو تم انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مصاحبت کر کے خوب دوستی ادا کی ہے۔ اور کہا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، مجھے تم سے ایک حاجت ہے۔ انہوں نے کہا، کیا؟ چاہتا ہوں کہ مجھے تم آسمان پر لے چلو۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر انہیں اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا، کیا؟ کہا، میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھاؤ، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ یہ ویسی ہی ہے جیسے میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا تعالیٰ سے اجازت لی۔ اجازت مل گئی تو کچھ دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ ہٹا لیا اور حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا، بہت زیادہ شدید ہے، اس سے کہیں زیادہ جیسا میں نے سنا ہے۔ پھر کہا کہ میری ایک اور حاجت ہے، یعنی کہ مجھے جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے حاضن جہنم سے کہا کہ جہنم کے دروازے کھول دو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی کہ جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے جنت کے خزینہ دار سے اجازت لی اور ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا، اے ملک الموت، میں اب یہاں سے باہر نہیں آؤں گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور میں نے چکھ لیا ہے۔ اور فرمایا، تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو، اور میں وارد ہو چکا۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بہشت بہشت سے باہر نہ جائیں گے۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی ہیں۔